بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، وائٹ برڈز عمران سیریز کی قسط نمبر 20 میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ تم جوزف اور جوانا اس کرشناس کی لیبارٹری کو مکمل طور پر تباہ کر کے رچنا نگر پہنچ جاؤ۔ وہاں پہنچ کر مجھ سے رابطہ کرنا، پھر مزید ہدایات دوں گا۔ اوور۔ عمران نے کہا، وہاں نہیں آئیں گے باس۔ اوور۔ ٹائیگر نے کہا، ہم اس وقت وارانگل سرا میں موجود ہیں، ہم یہاں کا کام مکمل کر کے ہی وہاں آئیں گے۔ اوور۔ عمران نے کہا، تو ہمیں وہاں آپ کا انتظار کرنا ہوگا۔ اوور۔ ٹائیگر نے کہا، نہیں، وہاں پہنچ کر تم نے اپنے طور پر کام شروع کر دینا ہے، اور اگر وہاں کوئی لیبارٹری ٹریس ہو جائے تو اسے تباہ کر دینا، ہمارا انتظار نہ کرنا، اور یہ سب کام انتہائی احتیاط اور ہوشیاری سے کرنا۔ اگر وہاں مشن مکمل ہو رہا ہے تو وہاں شاغل اپنے گروپ سمیت لازماً پہنچے گا۔ اوور۔ عمران نے کہا، یس باس۔ اوور۔ ٹائیگر نے کہا تو عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور اسے واپس کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ کیا تمہیں ٹائیگر کی بات پر یقین نہیں آیا؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں باقاعدہ سازش کے تحت گمراہ کیا جا رہا ہے۔ عمران نے کہا، گمراہ؟ وہ کیسے؟ شاغل ایسا آدمی نہیں ہے کہ وہ صرف سازش کی خاطر اپنے تمام آدمی اس طرح مروا دیتا۔ جولیا نے کہا، وہ واقعی ایسا آدمی نہیں ہے، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس بار شاغل کو بھی چکر دیا جا رہا ہو۔ قبرستان کے اعلیٰ حکام کو کہیں نہ کہیں سے یہ اطلاع مل گئی ہوگی کہ وہاں کرشناس پہ بھی ہمارا گروپ پہنچ گیا ہے اور ہم وارنگل میں بھی کسی لمحے پہنچ سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے طور پر گیم کھیلی ہو کہ ہم یہاں سے نکل کر فوری طور پر رچنا نگر پہنچ جائیں۔ اگر وہ ٹیپ سن لی جاتی تب ہی معاملہ کنفرم ہو سکتا تھا۔ عمران نے کہا، انہیں کیسے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ ٹائیگر ہم سے یہاں رابطہ کر کے رپورٹ دے گا؟ جولیا نے کہا، ہاں، تمہاری بات درست ہے، بہرحال ہم بغیر کنفرمیشن کے یہاں سے فوری واپس نہیں جا سکتے۔ عمران نے کہا، تو اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ جولیا نے کہا، ہم نے وائٹ برڈز پر قابو پا لیا ہے، اس لیے اب یہاں ہماری پیش قدمی تیزی سے ہو سکتی ہے۔ ہم یہاں موجود لیبارٹری کو ٹریس کر کے چیک کر لیں گے۔ اگر واقعی یہ کرشناس لیبارٹری کی طرح خالی ہوگی تو پھر ہم رچنا نگر پہنچ جائیں گے۔ تب تک ٹائیگر، جوزف اور جوانا وہاں بنیادی کام مکمل کر لیں گے۔ عمران نے کہا، لیکن خوفناک طوفانوں میں تو آگے بڑھنے میں کافی وقت لگ جائے گا۔ اگر ہیلی کاپٹر مل جاتا تو یہ کام آسانی سے اور جلدی ہو جاتا۔ اس بار سائلہ نے کہا، ہاں شاتری، تم بتاؤ، کیا تمہارے پاس ہیلی کاپٹر ہے؟ عمران نے شاتری سے مخاطب ہو کر کہا، نہیں، البتہ ہیلی کاپٹر کو فضا میں ہی تباہ کر کے سسٹم ہم نے نصب کیا ہوا ہے، اور یہ آٹومیٹک سسٹم ہے۔ جیسے ہی کوئی ہیلی کاپٹر صحرا میں بھی کسی طرف سے داخل ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ لیبارٹری تک پہنچ سکے، اینٹی ایئر کرافٹ گنیں کمپیوٹرائز نشانے پر لے کر اسے فضا میں ہی تباہ کر دیں گی۔ شاتری نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کے بجائے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، کہاں نصب ہے یہ سسٹم؟ عمران نے پوچھا، سوری، میں یہ نہیں بتا سکتی۔ شاتری نے جواب دیتے ہوئے کہا، جولیا، اسے آف کر دو، اب یہ ہمارے لیے بیکار ہے۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، تو جولیا اور سہلیہ بھی بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کہیں سے مین پسٹل لے آؤ۔ جولیا نے مڑتے ہوئے سالیہ سے کہا، یہ لو، مجھ سے لے لو۔ عمران نے جیب سے مشین پسٹل نکالتے ہوئے کہا، کیا تم ایک زخمی اور بے بس عورت کو ہلاک کر دو گے؟ شاتری نے ایسے لہجے میں کہا جیسے یہ یقین نہ آ رہا ہو کہ واقعی عمران نے اسے ہلاک کرنے کے لیے کہا ہے۔ میں نے پہلے ہی تمہیں بتایا ہے کہ میں نے اگر تمہیں ہلاک کرنا ہوتا تو آسانی سے اسی وقت ہلاک کر دیتا، لیکن تم ہم سے تعاون نہیں کر رہی اور ہمارے مشن میں رکاوٹ بن رہی ہو، اس لیے مجبوری ہے۔ عمران نے انتہائی سرد اور سخت لہجے میں کہا، اگر میں تم سے تعاون کروں تو کیا تم وعدے کرتے ہو کہ مجھے زندہ رہنے دو گے؟ شاتری نے کہا، ہاں، میرا وعدہ کہ میں تمہیں ہلاک نہیں کروں گا۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تمہارے وعدے پر اعتبار ہے، تم پوچھو میں سچ بتاؤں گی۔ شاتری نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ کیا واقعی اس صحرا کی لیبارٹری میں مشن مکمل ہو رہا ہے؟ عمران نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں، اس لیے تو ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے۔ میں نو منتخب پرائم منسٹر کی دور کی رشتہ دار ہوں، انہوں نے مجھے خصوصی طور پر اس نئی ایجنسی کا چیف بنایا ہے اور انہوں نے ہی ہمیں یہاں بھیجا ہے، جبکہ قبرستان سیکرٹ سروس یا کسی دوسری ایجنسی کو اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دی گئی۔ اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ مشن واقعی یہاں مکمل ہو رہا ہے۔
اور ویسے بھی اس سے زیادہ محفوظ لیبارٹری اور کہیں بھی نہیں ہو سکتی۔ شاطری جب بولنے پر آئی تو مسلسل بولتی چلی گئی۔ تم نے یہاں کیا انتظامات کر رکھے ہیں؟ عمران نے کہا تو شاطری نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ پہلے تو میری نظر میں یہ بہترین انتظامات تھے، لیکن اب سب کچھ زیرو ہو چکا ہے۔ شاطری نے کہا کیا مطلب؟ کھل کر بات کرو۔ عمران نے چونک کر کہا میں چقندر اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ چوتھے نخلستان میں موجود تھی۔ ہم نے باقی ساتھیوں کو صحرا کے چاروں طرف کے علاقوں میں بھجوا دیا تھا کہ پاکشیا سیکرٹ سروس کسی بھی راستے سے صحرا میں داخل ہو تو ہمیں فوری رپورٹ مل جائے۔ دوسرے نخلستان میں اینٹی ایئر کرافٹ ایٹومیٹک گنیں نصب ہیں۔ اس پہلے نخلستان میں کرم داس کی سرگردگی میں 4 افراد موجود تھے۔ ہم نے مانیٹرنگ آلات بھی لگائے ہوئے تھے تاکہ کوئی بھی پارٹی جیسے ہی اس صحرا میں داخل ہو ہم اسے مشین سے چیک کر سکیں۔ اس طرح ہم ہر لحاظ سے مطمئن تھے کہ ہم نے بہترین انتظامات کر رکھے ہیں۔ پھر اچانک دہاروں سے ہماری ایجنٹ مایا نے تمہارے بارے میں رپورٹ دی۔ تمہارے ساتھیوں نے وہاں ہوٹل میں کھانا کھاتے ہوئے کئی بار تمہارا نام لیا تھا۔ اس طرح ہم کنفرم ہو گئے اور ہم نے مایا سے کہا کہ وہ تمہاری جیپ پر سیٹلائٹ کاشنز لگا دے تاکہ ہم مشین پر تمہاری جیپ کی حرکت کو چیک کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اور جوگندر واپس یہاں پہنچ گئے اور یہاں موجود کرم داس اور اس کے ساتھیوں کو کساٹی گاہوں بھجوا دیا تاکہ تمہیں بے ہوش کر کے یہاں لایا جا سکے۔ جوگندر تو تمہاری جیپ کو ہی معذلوں سے اڑانے پر مصر تھا، لیکن اس طرح تمہاری لاشیں صحیح سالم نہ رہ جاتی اور ہم حکام کو یقین ہی نہ دلا سکتے تھے۔ پھر جوگندر کا اصرار تھا کہ تمہیں بے ہوشی کے عالم میں ہی ہلاک کر دیا جائے، لیکن میں نے تمہارا میک اپ واش کرنے کا سوچا کیونکہ میرا خیال تھا کہ تم لوگ کسی دوسرے گروپ کو ڈاش دینے کے لیے بھی بھیج سکتے ہو۔ باقی تفصیل میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ نتیجہ اب تمہارے سامنے ہے کہ میں زخمی اور بے بس ہو چکی ہوں۔ یہاں ورنگل میں میرے تمام ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں، شاطری نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، لیکن اگر ہم دہاروں سے یہاں اندر داخل ہونے کی بجائے کسی اور طرف سے براہ راست داخل ہو جاتے تب؟ عمران نے کہا چوتھے نخلستان میں ایسے آلات موجود ہیں جو پورے صحرا کی طوفان کے باوجود بھی چیکنگ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ریس سے ہلاک کر دینے کے بھی انتظامات ہیں۔ پھر ہمارے آدمی چاروں طرف موجود ہیں، جیسے دہاروں سے مایا نے ہمیں اطلاع دی، اس طرح تم جس طرف سے بھی صحرا کے اندر داخل ہوتے ہمیں اطلاع مل جاتی۔ اس لیے تو یہاں زیادہ لوگ موجود نہیں ہیں۔ ہم نے تمام انحصار مشینوں پر کیا تھا، آدمیوں پر نہیں۔ شاطری نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے مس جولیا، تم ڈپٹی چیف ہو، اس لیے اس کا فیصلہ اب تم نے کرنا ہے۔ ویسے یہ زخمی بے بس اور خاتون بھی ہے، اور ساتھ ہی ایک سرکاری ایجنسی کی چیف بھی۔ عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے جولیا سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ خیمے کے دروازے کی طرف مڑا ہی تھا کہ یک لخت مشین پسٹل کی فائرنگ اور انسانی چیخ سے خیمہ گونج اٹھا۔ ظاہر ہے جولیا نے ایک لمحہ ہچکچائے بغیر شاطری پر فائر کھول دیا تھا۔ بزرگ سچ کہتے ہیں، عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے، عمران نے مڑے بغیر اونچی آواز میں کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا خیمے سے باہر چلا گیا۔ شاغل کو کرسناس سے ہیلی کاپٹر پر دارالحکومت پہنچنے میں کئی گھنٹے لگ گئے تھے۔ راستے میں اس نے ایک ایئرپورٹ سے فیول بھی ڈلوایا تھا، اس لیے جب وہ ہیڈ کوارٹر پہنچا تو خاصا تھکا ہوا تھا، لیکن اس تھکاوٹ کے باوجود اس کی آنکھوں میں تیز چمک موجود تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی جیب میں جو ٹیپ موجود ہے اس کی مدد سے وہ صدر صاحب کو اس بات پر قائل کر دے گا کہ شاغل سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی۔ اس نے اپنی کرسی پر بیٹھ کر اس کی پشت سے سر ٹکایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ پہلے وہ تمام کہانی اپنے ذہن میں دہرانا چاہتا تھا جو وہ صدر صاحب کو سنانا چاہتا تھا۔ اس سے معلوم تھا کہ صدر صاحب آسانی سے اس کی بات نہیں مانیں گے، اور وہ انہیں یہ بات بتا نہیں سکتا تھا کہ اسے کس طرح یہ ٹیپ یا معلومات ملی ہیں۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ صدر صاحب آسانی سے پھیلنے والی بھی نہیں تھے۔ اسی لمحے اسے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ سر، کوئی ضرورت؟ دروازے سے اس کے خصوصی اٹینڈنٹ نے اندر داخل ہو کر انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، شیر سنگھ، ہارڈ کافی لاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ شاغل نے کہا، یس سر، ابھی لایا سر، شیر سنگھ نے جواب دیا اور تیزی سے مڑ کر واپس چلا گیا۔ شاغل نے ایک بار پھر کرسی کی پشت سے سر ٹکایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز سن کر اس نے ایک بار پھر آنکھیں کھولیں تو شیر سنگھ ٹرے اٹھائے اندر داخل ہو رہا تھا۔
ٹرے میں کافی کا ایک مگ موجود تھا۔ شیر سنگھ نے مگ شاگل کے سامنے رکھا اور پھر مڑ کر واپس چلا گیا تو شاگل نے پیالی اٹھا کر ہاٹ کافی سپ کرنا شروع کر دی۔ پھر جیسے ہی کافی ختم ہوئی تو شاگل اپنے ذہن میں ایک قابل قبول کہانی ترتیب دے چکا تھا۔ اس نے خالی مگ ایک طرف رکھا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ اس نے اس کے نیچے موجود ایک بٹن پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ میں شاگل بول رہا ہوں، چیف آف قبرستان سیکرٹ سروس، صدر صاحب سے بات کراؤ، ٹاپ ایمرجنسی ہے۔ شاگل نے بڑے فخرانہ لہجے میں کہا، سوری جناب، صدر صاحب انتہائی اہم میٹنگ میں مصروف ہیں، جب میٹنگ ختم ہوگی تب ہی بات ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف سے بڑے سرد سے لہجے میں کہا گیا تو شاگل نے اس لہجے پر غصہ کھاتے ہوئے مزید کچھ کہے بغیر ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ اسے کرشناس پوائنٹ پر کرشن سے بات کر لینی چاہیے تاکہ تازہ ترین صورتحال معلوم ہو سکے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک طرف پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر کو اٹھا کر سامنے رکھا اور پھر اس پر مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ ہیلو ہیلو شاگل، کالنگ اوور، شاگل نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، لیکن دوسری طرف سے جب کافی دیر کی کوشش کے باوجود بھی کال اٹینڈ نہ کی گئی تو اس نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور پھر اس نے کرشناس میں موجود اپنے آدمیوں کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور ایک بار پھر کال دینا شروع کر دی۔ لیکن اس فریکوینسی پر بھی مسلسل کال دینے کے باوجود جب کال ریسیو نہ کی گئی تو شاگل کے چہرے پر حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس نے ایک بار پھر ٹرانسمیٹر آف کیا اور اسے اٹھا کر ایک طرف رکھ کر اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے 2 بٹن پریس کر دیے۔ یس سر۔ دوسری طرف سے اس کے پرسنل سیکرٹری کی انتہائی مؤدبانہ آواز سنائی دی، کرشناس کے قریب ایئر فورس کا اسپاٹ ہے، وہاں کے کمانڈر سے میری بات کراؤ۔ شاگل نے تیز لہجے میں کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو شاگل نے ریسیور رکھ دیا۔ نان سینس، میرے آتے ہی یہ سب حرام خور شراب پی کر بے ہوش پڑے ہوئے ہوں گے۔ نان سینس، میں ان سب کو گولیوں سے اڑا دوں گا، شاگل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر تقریباً 15 منٹ کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ایئر اسپاٹ کاسکو کے کمانڈر دلجیت لائن پر ہیں جناب۔ دوسری طرف سے اس کے پرسنل سیکرٹری کی آواز سنائی دی، کاسکو، وہ کہاں ہے؟ شاگل نے چونک کر پوچھا، جناب کرشناس کے قریب جو ایئر اسپاٹ ہے اسے کاسکو اسپاٹ کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف سے پرسنل سیکرٹری نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، او اچھا، کراؤ بات۔ شاگل نے کہا، ہیلو سر، میں ایئر کمانڈر دلجیت بول رہا ہوں سر۔ دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی، ظاہر ہے شاگل کا قبرستان سیکرٹ چیف کا چیف تھا۔ کمانڈر دلجیت، کرشناس کے شمال مغرب میں ایک علیحدہ احاطہ بنا ہوا ہے جس کی خاص نشانی ہے کہ اس پر اڑتی ہوئی جھیل سجاوٹ کے طور پر بنائی گئی ہے۔ شاگل نے کہا، یس سر، میں نے دیکھا ہوا ہے یہ احاطہ سر۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، اس کے علاوہ کرشناس سے آگے جو گھنا جنگل ہے اس کے آخری حصے میں پہاڑی سے پہلے 2 بڑے بڑے کیبن موجود ہیں، وہاں سیکرٹ سروس کا ایک گروپ موجود ہے جس کا انچارج کرشن ہے، وہاں بھی، اور کرشناس احاطے سے بھی میری ٹرانسمیٹر کال کا جواب نہیں دیا جا رہا۔ آپ خود دونوں جگہوں پر جا کر معلوم کریں کہ وہاں کیا صورتحال ہے اور مجھے فون کر کے رپورٹ دیں۔ شاگل نے تومکانہ لہجے میں کہا، یس سر، میں ابھی خود ہیلی کاپٹر پر جاتا ہوں سر۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، میں آپ کی رپورٹ کا منتظر ہوں، شاگل نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ رپورٹ کیا ملنی ہے؟ شراب پی کر مدہوش پڑے ہوئے ہوں گے۔ نان سینس، شاگل نے ریسیور رکھ کر خود کلامی کے سے انداز میں کہا۔ ایک بار پھر اسے خیال آیا کہ صدر صاحب سے بات کرے کیونکہ اب تک میٹنگ ختم ہو چکی ہوگی، لیکن پھر اس نے یہ سوچ کر ارادہ بدل دیا کہ پہلے کرشناس کے بارے میں رپورٹ لے لے، پھر بات کرے گا، کیونکہ صدر صاحب نے اسے سختی سے حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گروپ کے ساتھ کرشناس میں رہے۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، شاگل نے تیز لہجے میں کہا، ایئر کمانڈر دلجیت کی کال ہے جناب۔ دوسری طرف سے اس کے پرسنل سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، کراؤ بات۔ شاگل نے تیز لہجے میں کہا، ہیلو سر، میں ایئر کمانڈر دلجیت بول رہا ہوں سر۔ دوسری طرف سے کمانڈر دلجیت کی آواز سنائی دی، یس، کیا رپورٹ ہے؟ شاگل نے کہا، جناب، کرشناس احاطے میں آپ کے آدمیوں کی لاشیں پڑی ہیں اور جنگل کے پیچھے ایک کیبن میں بھی
4 آدمیوں کی لاشیں پڑی ہیں، اور جناب اس سے پیچھے پہاڑی بھی تباہ ہو چکی ہے۔ اس پہاڑی کے ملبے سے سائنسی آلات ہر طرف بکھرے پڑے ہیں جناب، کمانڈر دلجیت نے کہا۔ تو شاغل کو یوں محسوس ہوا جیسے دلجیت لفظ نہ بول رہا ہو، بلکہ اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلا جا رہا ہو۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا تم ہوش میں ہو؟ شاغل نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ جناب میں خود ہر جگہ پر گیا ہوں، آپ بے شک اپنے آدمیوں کو بھیج کر معلوم کرا لیں۔ پہلے بھی آپ کے آدمی سیکرٹ سروس کے ہیلی کاپٹروں میں وہاں آتے جاتے رہے ہیں، کمانڈر دلجیت نے کہا۔ وہاں کرشناس میں بھی سیکرٹ سروس کا ایک ہیلی کاپٹر موجود تھا، کیا وہ وہاں موجود ہے؟ شاغل نے یک لگت ایک خیال کے تحت پوچھا۔ جناب وہاں کوئی ہیلی کاپٹر موجود نہیں ہے، ویسے ہم نے 2 ہیلی کاپٹروں کو پہاڑی کی طرف سے جاتے ہوئے مار کیا ہے، وہ دونوں ہیلی کاپٹر سیکرٹ سروس کے تھے، اس لیے ہم نے ان کے ساتھ رابطہ ہی نہیں کیا تھا، کمانڈر دلجیت نے کہا۔ کب کس وقت گئے تھے یہ دونوں ہیلی کاپٹر؟ شاغل نے بے اختیار اچھلتے ہوئے کہا۔ تو کمانڈر دلجیت نے وقت اور درمیان کے وقفہ بتا دیا، جس سے شاغل ساری بات سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، شاغل نے کہا اور ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ اب ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ عمران کے ساتھ ہی ایک مقامی اور 2 حبشی جنہیں وہ کرشناس میں گولیاں مار دینے کی ہدایت دے کر اپنے ہیلی کاپٹر پر واپس جنگل والے ہیڈ کوارٹر میں آ گیا تھا، وہ ہلاک نہیں ہوئے ہوں گے، بلکہ انہوں نے اس کے آدمیوں کو ہلاک کر کے وہاں سے ہیلی کاپٹر لیا اور جنگل والے ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے ہوں گے۔ ہیلی کاپٹر کی وجہ سے کرشن اور اس کے آدمیوں نے انہیں اپنے آدمی سمجھ کر چیک ہی نہیں کیا ہوگا، اور اس طرح وہ وہاں سے بچ گئے۔ ابھی وہ بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی، تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، شاغل نے کہا۔ ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ کی کال ہے جناب، دوسری طرف سے پرسنل سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی۔ یس، کراؤ بات، شاغل نے ہونٹ کھینچتے ہوئے کہا۔ ہیلو، ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ بول رہا ہوں، میٹنگ ابھی ختم ہوئی ہے، کیا آپ صدر صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں جناب؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہاں کراؤ بات، شاغل نے کہا۔ ہیلو، چند لمحوں بعد صدر کی بھاری آواز سنائی دی۔ سر، میں شاغل بول رہا ہوں سر، شاغل نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے؟ کیوں کال کی تھی آپ نے، اور وہ بھی ہیڈ کوارٹر سے، جبکہ میں نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ کرشناس میں رہیں اور وہاں لیبارٹری کی حفاظت کریں؟ صدر کی سخت انتواض سنائی دی۔ جناب آپ کے حکم کے تحت میں کرشناس گیا تھا، وہاں میرا گروپ پہلے ہی کام کر رہا تھا، وہاں میرے گروپ نے 3 مشکوک اجنبی افراد کو پکڑا، جن میں سے ایک مقامی تھا، جبکہ باقی 2 حبشی تھے، ایک کرائمین حبشی تھا اور دوسرا افریقی حبشی تھا۔ ان سے جب معلوم ہوا کہ وہ پاکشاہی ایجنٹ عمران کے ذاتی ملازم ہیں، ان سے جب ہم نے سختی سے پوچھ گچھ کی تو جناب انہوں نے کہا کہ عمران پاکشاہ سیکرٹ سروس کا ایک گروپ ورنگل سرا میں گیا ہے، جبکہ دوسرا گروپ رچنا نگر پہاڑی پر گیا ہے، اور جناب ان کے پاس سے ایک مائکرو ٹیپ بھی برآمد ہوا ہے، جس میں سائنسدان ڈاکٹر مجیسٹ کی رپورٹ موجود ہے، اور اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ پاکشاہی سائنسدان اور نایاب دھات میگانم رچنا نگر پہاڑی والی لیبارٹری میں پچھوا دی گئی ہے۔ ان آدمیوں نے بتایا کہ عمران کا خیال ہے کہ انہیں اس بار داعش دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے 3 مختلف مقامات سامنے لائے جا رہی ہیں، ایک کرشناس، دوسرا ورنگل اور تیسرا رچنا نگر۔ اس لیے اس عمران نے اپنے ذاتی ملازم کرشناس بھجوا دیے، خود وہ سیکرٹ سروس کے ایک گروپ کے ساتھ ورنگل نکل گیا، اور پاکشاہی سیکرٹ سروس کا تیسرا گروپ اس نے رچنا نگر بھجوا دیا ہے۔ اطلاع ملتے ہی میں وہاں سے فوراً واپس آیا تاکہ آپ سے رابطہ کر کے مزید ہدایات لے سکوں۔ ٹیپ بھی میرے پاس موجود ہے، شاغل نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ کیا آپ وہ ٹیپ مجھے سنوا سکتے ہیں؟ صدر نے کہا۔ یس سر، میں انتظامات کر کے جناب آپ کو دوبارہ کال کرتا ہوں، شاغل نے کہا۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو شاغل نے ریسیور رکھ دیا اور اٹھ کر تیزی سے اپنے آفس سے نکل کر ایک راہداری سے گزر کر مشین روم میں پہنچ گیا، جہاں ہر قسم کی مشینری نصب تھی۔ یس سر، مشین روم انچارج بھگت رام نے اسے دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یہ مائکرو ٹیپ لہو اور ایسے انتظامات کرو کہ یہ ٹیپ یہاں سے صدر صاحب اپنے فون پر سن لیں، ادھر سے میں بات کروں گا اور یہ میرے اور صدر صاحب کے علاوہ اور کوئی نہیں سنے گا، شاغل نے کہا۔ یس سر، آپ تشریف رہیں، میں انتظام کرتا ہوں جناب، بھگت رام نے کہا، اور ٹیپ لے کر وہ ایک سائڈ پر موجود مشین کی طرف بڑھ گیا جس پر سرخ رنگ کا کور چڑھا ہوا تھا۔ اس نے کور ہٹایا
اور اسے ایک طرف رکھ کر اس نے مشین کو آن کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مشین کا بٹن دباتا اچانک خوب اندھیرا سا چھا گیا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج کی یہ قسط یہیں ختم ہوتی ہے۔ آپ کو یہ قسط کیسی لگی؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔